خان صاحب سے یہ بات کی گئی، یہ بڑی اہم ہے، آپ اس کو ضرور اس کو نوٹ کیجیے گا کہ خان صاحب سے کہا گیا کہ آپ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آپ معافی مانگیں 9 مئی پہ. تو خان صاحب نے کہا کہ میں کیوں معافی مانگوں، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ کیوں نہ معافی مانگیں. میں نے وہاں پہ پھر ایک بات کی، جو 300 دنوں سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ایک کیس ان پہ ثابت نہیں ہوا. دیکھیں سائفر کا خطرناک کیس تھا، اس میں باعزت بری ہو گئے، عدت کیس میں بری ہو گئے، توشہ خانہ میں بری ہو گئے، ریزرو سیٹ کا کیس ہمارے حق میں آ گیا، ایک کیس میں اس وقت سزاوار نہیں ہے. اب مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ 300 دنوں سے جو بے گناہ جیل میں ہے، اسیر اڈیالہ، قیدی نمبر 804، اس سے معافی کون مانگے گا؟ رزلٹ یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی استحکام نہیں ہوگا. جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا، کون اس میں انویسٹ کرے گا یار؟ اس ملک میں کون پیسہ لگائے گا؟ جس ملک میں اس کے سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگی ہیں، جیل میں پڑا ہے 300 دنوں سے. علی صاحب یہ کہیے گا کہ میڈیا پہ یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے اعتراف کر لیا گیا ہے کہ 9 مئی کے روز انہوں نے کارکنان کو GHQ کے بعد پورا میں وہاں موجود تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. وہاں میں موجود تھا، انتظار پنجوتا صاحب موجود تھے، وہاں ڈاکٹر بابر روان صاحب موجود تھے. ہماری موجودگی میں خان صاحب نے یہ بات کی کہ اس سے پہلے جو احتجاج ہوئے تھے اس میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، اور 9 مئی کے بارے میں اسپیسیفکلی کہا کہ 9 مئی کو تو میں زیر حراست تھا، میں احتجاج کی کال کیسے دے سکتا تھا؟ کیٹیگوریکلی ڈینائڈ. 9 مئی کو خان صاحب نے خود کہا میں نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی. وہ جو احتجاج کی کالیں انہوں نے پہلے دی تھیں مارچ میں، اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم یہاں خان صاحب جب آئے تھے یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں، وہاں جب ان کی پیشی تھی، اس کے بعد جو ہوا اس پہ احتجاج کی پرامن احتجاج کی کال تھی. اور یہ بڑی ایک اور اہم بات، خان صاحب نے کہا کہ اگر وہ خدا نخواستہ کوئی پرتشدد کارروائی کی بات کرتے تو جب ان پہ گولیاں چلی تھیں اس کے بعد وہ کہتے، اس کے بعد بھی جب عمران خان کو گولیاں لگی، خان صاحب نے کہا کہ جب مجھے گولیاں لگی تب بھی میں نے پرامن احتجاج کی بات کی، کوئی توڑ پھوڑ کسی چیز کی انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو نہ کبھی اجازت دی ہے، نہ کبھی ایسی سیاست کی میں نے بات کی ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کو تو میں زیر حراست تھا، میں نے کسی احتجاج کی کال نہیں دی، اس سے پہلے بالکل دی تھی ماضی میں پرامن احتجاج کی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ تشدد احتجاج کی کال دیتے تو گولیاں جب مجھے لگ گئیں، گولیاں مارنے کے بعد بھی، گولیاں کھانے کے بعد بھی جب میں نے احتجاج کی کال دی تو پرامن احتجاج دی گئی تھی. خان صاحب نے کسی کو 9 مئی میں احتجاج کی کال عمران خان صاحب نے نہیں دی. اچھا علی صاحب، آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب سے آج کی اگر آپ پریس کانفرنس سنیں تو اس میں بارہا ڈیجیٹل ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا گیا، اس میں سیاسی معافیہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اس میں یہ بھی کہا گیا 9 مئی کے کردار کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے تو ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. تو اس ساری صورتحال میں آپ پھر سے ایک مرتبہ مفاہمت کا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیں، ہم پاکستان کی بقا کے لیے ہر کسی سے بات کر سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. جو DG ISPR صاحب نے 9 مئی کی بات کی ہے وہ تو ابھی بات کر رہے ہیں نا. ہم تو سال پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کے نیچے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ہاں، جو لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں یا ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا ایک فعل ہے. تحریک انصاف نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان کے خلاف بات کریں، ریاستی اداروں کے خلاف بات کریں. ہاں، پالیسیز پہ کرٹیسزم جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ سب کا حق ہے. ایک سوشل میڈیا ورکر جو محب وطن پاکستانی ہے، جو پاکستان کی محبت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، آپ اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. وہ محب وطن پاکستانی ہے. جتنا آپ محب وطن پاکستانی ہیں اتنا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ورکر بھی محب وطن پاکستانی ہے. بہت شکریہ. ابھی اڈیالہ سے آئے ہوں، خان صاحب کے ساتھ ہی تھے، اور جیل میں ہی ہمیں اطلاع آئی کہ سینٹرل آفس پہ چھاپا پڑا ہے اور گور صاحب کو، روف صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے. اٹھانے کا لفظ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گرفتاری تو کسی آئینی ماحول میں ہوتی ہے. یہاں تو پکڑ لو، اٹھا لو، غائب کر دو، ادھر سمجھ گئے نا بات کو. بہت غلط ہے، مذمت کرتے ہیں، شدید اس پہ احتجاج کرتے ہیں. ظاہر ہے گور صاحب کو کب تک اندر رکھ سکتے تھے؟ بیرسٹر آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، کبھی قانون کا ایک پتہ تک نہیں توڑا. یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ اس ملک میں اس وقت نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ کوئی ڈیموکریسی ہے. اس وقت ایک فسطائی، ایک جبر کا ماحول ہے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملات کو آپ گفتگو سے بہتر کیجئے. ملک کو اس وقت ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے DG ISPR صاحب کی پریس ٹاک آپ نے دیکھی ہوگی یا کور کی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. ظاہر ہے ہم سب اس میں جنگ میں جو ہے سب اکٹھے ہیں. پاک فوج اور پوری قوم اکٹھی ہے کہ ملک جو ہے اس میں پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہ ہو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی فوج، اپنی ریاستی اداروں کے ساتھ قوم بالکل یکجان و غالب ہو. لیکن یہ جو پالیسیاں چل رہی ہیں، یہ جو ہو رہا ہے کہ ملک کی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے،
کوئی بات اگر اصول پہ کریں اس کا جواب جو ہے وہ جبر سے دیا جاتا ہے. ہمارے سوشل میڈیا ورکر جو ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے. محب وطن پاکستانی اگر کوئی بات کرتے ہیں, دیکھیں دہشت گرد کسی کو کہنا بہت بڑی بات ہے, بغیر کسی ثبوت کے کسی کو اب دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. اصل دہشت گرد وہ ہیں جو پاکستانیوں کے اوپر جو ہے وہ جبر کریں, ظلم کریں, فسطائیت کریں. اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, اس کے لیے ہم سب کو جو ہے یک جان دو قالب ہونا ہوگا, اور یہ کام عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے, اور جب وہ ہمیشہ عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میرے لیے, میرے ملک کے لیے عمران خان سے زیادہ پاک فوج کی ضرورت ہے. اس وقت اداروں میں اور قوم کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس فاصلے کو ایک آدمی ختم کر سکتا ہے, وہ عمران خان. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, آخری بات پاکستان کے دشمنوں کو کہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اوپر جو ایک دہشت گردی کرتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے ہم سب ایک ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو حکومتیں ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ سیاسی استحکام لے کے نہیں آئیں گے, اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. اور سیاسی مسائل کا حل کہاں سے ہوگا؟ اس پارلیمنٹ سے ہوگا, جس کے ماتھے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. جب اس پارلیمنٹ میں ہم لوگ آئیں گے, جب یہاں سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی, تب پاکستان کے مسائل کا حل نکلے گا. جی قادر بھائی, آپ بتائیے کہ خان صاحب کا کیا انیشیل رد عمل رہا جب آپ نے بتایا ان کو یہ سارے معاملات کے حوالے سے, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو علم نہیں تھا. آپ ہی کے میڈیا کے کچھ دوست, پریس ٹاک وہاں ہو رہی تھی, خان صاحب گفتگو کر رہے تھے پریس ٹاک, تو اس طرح آپ اس کے نہیں کر سکتے تھے, وہ سوال جواب ہو رہے تھے. اور جب میں نے ان کو بتایا تو ان کو دکھ بھی ہوا, اور انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا, اور یہ کہا کہ ایک ملک میں اگر آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اگر ایک جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرکزی دفتر بند ہو رہا ہے, آپ اس طرح کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, تو کیا, تو اس کا کیا رزلٹ ہے؟ اس کا